حمزہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں نا، ان پر 6-7 سوالات ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نا مختصراً ان کے جوابات دے دیں. جی. سب سے پہلا سوال، مجھے پتہ نہیں نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ وہ جس نے سوال کیا اس کو، جس کے خلاف سوال کیا، مارنا نہ پڑ جائے. نہیں آپ چلیں. بہرحال رمیز ایک ہمارے ویور ہیں، ان کا سوال یہ آیا کہ اگر کوئی برائی کرنے والا آپ سے عمر میں بڑا ہے، رشتہ دار بھی ہے، لائک فادر ہے، تو ان کو اس برائی سے روکنا کیسا ہے، اور کیا اگر ہم ان کو اس برائی سے روکتے ہیں تو یہ بدتمیزی کے زمرے میں آئے گا؟ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میں نے شاید بدتمیزی کر دی ہے، لیکن اسلام کا حکم ہے کہ برائی کو دیکھو تو اس کو روکو. اس کے بارے میں کیا سوال ہے؟ کیا ان کا بڑے کو اپنے والد کو کسی بات سے منع کرنا بدتمیزی کے زمرے میں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ترمان بھائی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو اپنے سامنے ہوتے ہوئے تو ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ کہ تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. بالکل. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو. اگر وہ طاقت نہیں رکھتے، تم سمجھتے ہو کہ یار میں ہاتھ سے روکوں گا تو فتنہ سے پیدا ہو سکتا ہے، تو فساد پیدا ہو سکتا ہے، یا لڑائی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اس چیز سے بچنے کے لیے تم کم از کم یہ ہے کہ اس کو زبان سے روک لو. بالکل. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، پھر یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں. پھر یہ جو کیفیت ہے، پروفیٹ صاحب نے اس کے بارے میں بتایا کہ تم جو دل میں برا جان رہے ہو، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اب ایک بچے کو آپ جن سے ہے وہ روک رہے ہیں، ایک شخص کو روک رہے ہیں برائی کرتے ہوئے، اور وہ شخص جن سے ہے آپ سے بڑا ہے عمر کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ آپ حکمت عملی کو اپنائیں، آپ فساد نہ پیدا کریں. اسلام نے جہاں پر بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے، وہاں پر چھوٹے فساد کو جو ہے نا وہ اپنانے کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جہاں پر بڑے اس طرح کام کر رہے ہیں، حکمت عملی کا تقاضا ہے آپ اس ٹائم خاموش رہیں. ان کو بعد میں تنہائی میں کہ ابا جان آپ نے بات کی تھی، یہ بات میرا نہیں خیال مناسب ہے، کیا انداز اس طرح اپنایا رہا، تو وہ ایک آپ کے سامنے بے شک انکار کرتے لیکن وہ سوچیں گے ضرور. تو میرا خیال ہے یہ انداز اپنانا چاہیے. بہرحال اگر انہوں نے کر دیا تو ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. بالکل. اچھا جی، بہت شکریہ. دوسرا سوال جو ایک ہم نے اس سے پہلے پوڈ کاسٹ کیا تھا کہ والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں، کچھ اس طرح کے ہم نے معاملہ جس کے بچے کیوں اپنے آئی ڈونٹ لائک مائی پیرنٹس، بچے اپنے والدین سے نفرت کیوں کرتے ہیں. تو اسی میں ہمیں ایک ویور فیمیل ہیں، ان کا سوال آیا کہ مجھے گھر والے جو ہیں نا وہ بات بات پر تانا دیتے ہیں اور میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ اچھا، اس کے اندر نا اب دو چیزیں دیکھنے والی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اپنے کریکٹر کو جو ہے نا وہ گھر میں ایک مسئلے کے طور پہ ظاہر کریں. آپ کا کریکٹر جو ہے وہ دو نمبر نہ ہو، آپ خود جو ہے وہ ڈنڈی لگانے والے نہ ہو. جب آپ کو ڈنڈی لگانے والے ہوں گے نا، گھر والے سمجھ آئیں گے کہ یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ آپ سے ٹریٹ بھی ویسا کریں گے. تو لہٰذا پہلے اپنے کریکٹر کو چینج کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ جہاں تک بات ہے کہ آپ کے یار میں نے کریکٹر بھی درست کر لیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی درست کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی تانے ملتے ہیں. وہ ملنے ہی ہیں. کیونکہ چیزیں اچانک سے چینج نہیں ہوتی. بالکل. جہاں پر گریجولی وقت لگا تھا ان کو یہ سب بننے کے اندر، ٹھیک ہے، یہ پرسپیکٹیو گھر والوں کا تیار ہونے میں اس طرح وقت لگے گا پرسپیکٹیو چینج ہونے میں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس معاملے میں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے کریکٹر پر، اپنی کریکٹر بلڈنگ پر فوکس کریں. بالکل. اچھا، تیسرا ایک سوال، جیسے ایگزامز ہو رہے ہیں آج کل، تو اکثر طلباء پیپر شروع کرتے ہیں، اوپر برکت کے لیے لکھ دیں گے 786. 786 کی کیا حقیقت ہے؟ کیا لکھنا چاہیے، یا کیا یہ واقعتاً بسم اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ کے لیے لکھتے ہیں. 786 اگر کہا جائے تو یہ کہ ویسے ایک رومن لینگویج تو ہے، اوکے، ٹھیک ہے، جو گنتی کے اندر لینگویج لکھی جاتی ہے. لیکن میں اگر کہوں جس طرح قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے شہد کو شفا بنایا، اب میں اگر اس شہد کو شہد کی ڈبی کے ساتھ رسی باندھ کے گلے میں ڈال لوں، کیا مجھے شفا مل جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں مل سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے طریقہ کار ہی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نیکیوں کے اصول کے لیے، ہدایت کے اصول کے لیے. اگر یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں، پھر قرآن جی کو اسی انداز میں پڑھیں جس انداز میں نازل ہوا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے
ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کیا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جس طریقے سے قرآن کو نازل کیا اس طریقے سے پڑھا جائے. تو یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ 786 لکھنے سے جو ہے نا آپ کو نیکی بھی نہیں مل سکتی، ہدایت بھی نہیں مل سکتی، پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ یہ نمبرز ہیں. میں نے کتنی ایسی شوز کمپنیز دیکھی ہیں جن پہ جوتے بنتے ہیں، جا کے وہاں پہ نمبرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ نمبرنگ شو کے ریکس کی نمبرنگ چل رہی ہے، وہاں پہ نمبرنگ کے اندر جو ہے وہ آپ وہاں پہ اگر نمبر آ جائے 786 تو اس نمبر پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ بسم اللہ لکھی ہے؟ نہیں، بسم اللہ نہیں ہے، وہ ایک نمبر ہے جسٹ. تو اس لیے جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو بسم اللہ کے لیے برکت کے لیے لکھیں. برکت کے لیے لکھنا تو قرآن لکھ دیں آپ، 786 لکھنا ضروری. ٹھیک ہے. اچھا میرے ذہن میں بھی نا اس سے ابھی بات نکلی، تو میرے ذہن میں اس کا جواب اس سے پہلے یہ تھا، شاید آپ اتفاق کریں اس سے، کہ آپ سے ایک سوال پوچھا گیا واٹ از یور نیم، تو میں کہتا ہوں مائی نیم از عبد المنان، تو میں لکھ دیتا ہوں MNAIAM، ٹھیک ہے، MNIAM، مائی نیم از عبد المنان. تو کیا مجھے نمبر پورے مل جائیں گے؟ تو ایک لاجک میرے ذہن میں یہ آتی ہے. یہ بھی چیز تو جب ہم اپنا اصل جو جواب ہے اس کو ہم شارٹ فارم میں نہیں لکھ سکتے، اور اس کا دنیا کا اصول ہے کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، تو پھر رب کا اصول کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور دوسرا ایک اور ذہن میں نے یہ سنا بھی تھا کہ 786 جو ہے نا یہ اوم، شاید جو ہندوؤں کے جو بڑے ہیں دیوتا ان میں سے رام یا غالباً اوم کا جو ہے یہ علم العداد کے اندر ان کا نمبر بنتا ہے. بہرحال یہ چیک کرنے والی چیز ہے، اس پہ ریسرچیبل چیز ہے، اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے. اور سوال یہ ہے کہ اسلامیات کا یا کوئی بھی ایسا اسلامک ہم پیپر جب دیتے ہیں بار بار صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ کنجوسی نہ کریں. اچھا لکھ لیں، جہاں اتنی کہانیاں لکھی ہیں، جہاں پر اتنے آپ نے صفحے لکھ لی ہیں، وہ آپ ماشاء اللہ ٹیچر ہیں، بڑے پروفیشنل قسم کے. اردو کا جب بچے مضمون لکھتے ہیں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے اندر، تو وہ 10 15 صفحوں پہ لکھتے ہیں. بالکل. جہاں پہ 15 صفحے ایک صرف اس چیز پہ لکھ دیے مولیاتی لودگی پہ، وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جو ہے نا مشکل بیک گراؤنڈ کے لیے نہیں لگنا چاہیے. دوسری چیز، سواد لکھنے سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب نہیں مل سکتا، درود کا ثواب نہیں مل سکتا. جیسے ابھی بات کی کہ علامات سے آپ کو سوال کا نمبر نہیں مل سکتا، یہ سیم وہی چیز ہے جس طرح علامت ہے. آپ سواد لکھنے سے آپ کو وہ درود کا اجر نہیں مل سکتا. بالکل. دوسری چیز یہ آپ پورا لکھیں، آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا اور آپ کی برکت بھی پڑ جائے گی اس کام میں انشاءاللہ. 786 کے بجائے مطلب ہاں جی. اوکے. اگلا سوال یہ تقریباً ہر دیکھنے والے اور سننے والے کا ہے، سور کہنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا، تمہارے لیے خون حرام کر دیا، تمہارے لیے سور کا گوشت حرام کر دیا. خنزیر لفظ ہے. ہاں جی. یا تو اگر تو خنزیر کا لفظ، سور کا لفظ استعمال کرنے سے آپ کی زبان ناپاک ہوتی ہے، پھر تو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے جو سے نا ولحم آگے پھر چپ کر کے سکوت اختیار کریں، پھر اگلا لفظ خنزیر ویسے ہی جو سے نا اس کو کیا کر دیں اس پہ. میرا ویسے یہ سوال ہے کہ جو یہ اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں نا کہ سور کہنے سے زبان ناپاک ہوتی ہے، ان سے سوال ہے کہ کیا انگلش میں پگ کہنے سے بھی ہوتی ہے؟ یعنی قرآن مجید میں تو آپ کو خنزیر کہنے سے 50 نیکیاں مل رہی ہیں، خے نون زے یہ رے 50 نیکیاں ملی، زبان کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ اور اردو میں کہیں تو وہ زبان ناپاک ہے. تو بہرحال یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ ایسے بات سامنے آئی ہے. اوکے. بہت زیادہ ایک ٹرینڈنگ سوال، میں نے بھی اس کو فیس کیا، مجھے بھی یہ میسیج آیا، اور سوال یہ ہے کہ رمضان کی خوشخبری دینے سے کیا جنت واجب اور جہنم حرام ہو جاتی ہے؟ مجھے ایک مرتبہ میسیج آیا، اس میسیج میں تھا کہ تقریباً کوئی رمضان سے 2 سے 3 مہینے پہلے مجھے میسیج آیا. اس میسیج میں انہوں نے کہا کہ رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے دینے والے شخص پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والے پر بھی جنت واجب ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تو سونے میں سہاگا کر دیا، ہم نے جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح تو دنیا میں تقریباً کتنے ہی ارب انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے سب سے پہلے خوشخبری کون دے رہے ہیں؟ کون ڈیٹرمن کرے، کون اس کو ڈیفائن کرے گا؟ بالکل. ٹھیک ہے. آپ دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، ہر بندہ میسیج پہ کہہ رہا ہے کہ جناب پہلی خوشخبری دینے والا میں ہوں. آپ کیسے ڈیفائن کریں گے پہلی خوشخبری کون دے رہا ہے؟ کیا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں جس کے اندر شعبان کی فضیلت کے اندر یہ چیز ایڈ کی گئی ہو کہ جناب شعبان کی آپ خوشخبری دیں تو اس میں بھی محرم میں بھی محرم کی خوشخبری دیں یا اس کا اعلان کریں تو اس میں بھی جو سے جنت واجب ہوئی. رمضان کا ایسی کوئی حدیث
نہیں ملتی ہمیں صحیح سند. ایک حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ میرے علم میں ہے، میں عربی اس کی نہیں پڑھوں گا، کمی بیشی نہ ہو جائے، لیکن ترجمہ اس کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ دیکھنا چاہیے ہمیں. بہرحال اس میں ایک اور چیز ہے کہ جس طرح اس میسیج کے اندر آیا تھا کہ اس پیغام کو آگے پہنچانے والے پر جنت واجب ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نیکی کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے سے ویسے ہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے جس پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری بات کو آگے پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کرے. خوش خرم. چہرے کو منور کرنے سے مراد کل قیامت کے دن جب انسان میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو پکڑ کے جا رہے ہوں گے تو لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ درست بات کو آگے پہنچایا، درست بات کو، غلط پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی درست بات. جیسے وہ عوام کا ایک آج کل رجحان پتہ کیا ہے، کوئی اچھی کوٹیشن دیکھیں گے نا تو وہ دو لوگوں کی طرف منسوب کریں گے، سیدنا علی یا نبی علیہ السلام. نا ایک اور چیز، یا حضرت علی نے فرمایا یا بابا جی کہتے ہیں. یہ بابا جی مجھے نہیں سمجھ آیا، بابا جی کون سے، یہ کون سی پکار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اگلا سوال، معراج کی رات میں یعنی شب معراج کی رات کو 2 نفل پڑھ لینے سے کیا قضا عمری یعنی تمام نمازوں کی قضا ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہیں نمازیں؟ اس میں پہلی تو چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا. اس چیز کے بارے میں مفسرین اور محدثین علماء ابھی تک متفق نہیں ہوئے کہ معراج کا واقعہ کس رات کو پیش آیا. صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بس. اور کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے اس رات کو لے کے گئے، اس رات کو لے کے، رات کے جو سے نا 2 گھنٹے میں لے گئے، 3 گھنٹے میں، رات کے کچھ حصے میں لے کے گئے. پہلی چیز کہ ڈے ڈیفائن ہی نہیں ہے. اگر ڈے ڈیفائن ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس رات کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنے سے قضائے عمری ادا ہو جائے گی؟ پتہ ہی نہیں ہے جب ڈے نہیں ڈیفائن. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ قضائے عمری کے بارے میں اگر کہا جائے کہ قضائے عمری کیسے ادا کی جائے یا وہ کیا ہوتی کیا ہے، تو بھائی ایک چیز یاد رکھیں، فرض ہے، فرض وقت پہ ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بالکل کہ مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے، مقررہ وقت گزر گیا ہے، اب وہ نماز ختم ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے نا اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، آپ ایک صاحب کا. ٹھیک ہے. آپ اس کا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ پینلٹی کے طور پہ، پینلٹی کے طور پہ آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے قضائے عمری کے نام کی اگر آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس طرح ساری نمازیں چھوڑ کے آپ قضائے عمری بس ادا کرنا شروع کر دیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی اور فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ اس کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو جنت میں آئے، تو نماز تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. ایسے ہی ہے. اور صحابی بھی اگر قاعدہ سوال کرتے ہیں کہ عثمان آپ نماز میں کھڑے ہو کے اتنا گڑ گڑاتے کیوں ہیں؟ اس واقعے کے بعد آپ تو جنتی ہیں، آپ تو جنتی ہیں. بالکل. سیدنا عثمان کہنے لگے کہ میں جنتی تو ہوں، جنت کی بشارت تو سن لی ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ قبر کے اندر کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. جنت تو بعد میں، قبر پہلے ہے. بالکل. خبر میں میری پکڑ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل. وہ تو بخشے بچائے تھے. اور سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا بھی کرتی تھیں کہ آپ اتنی نمازیں کیوں، اتنی لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نہیں چھوڑ رہے تو پھر یہ کیسے؟ اور باقاعدہ قرآن مجید میں ہے کہ جب فرشتے عذاب جہنم کی وجہ دریافت کریں گے جہنمیوں سے تو وہ جو بہت سارے جواب دیں گے ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اسی طریقے سے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نا اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، ایک بڑا ہی نورانی چہرے والا شخص نا میرے سامنے نمودار ہوا، بڑی بڑی داڑھی، چہرہ نورانی، اور مجھے کہنے لگا کہ عبد القادر تیری نمازیں مکمل ہو گئیں، تیرا ایمان کامل ہو گیا، اب تو نماز نہیں بھی پڑھے گا تو جنتی ہے. کہتے ہیں میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے. میں نے کہا اے شیطان، اے خنزیر، دفع ہو جا. بالکل. کیوں؟ کیونکہ جب یہ اجازت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تو میں کون ہوتی اس کو اجازت مل جائے؟ کیا یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. بالکل. تو اس لیے جو ان سے ہے وہ چیزیں اپنے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنی چاہیے. نماز بھی اسی طریقے سے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنی چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں قضائے عمری ادا کر لوں اور پھر جنت تک کی، ایسی چیز نہیں ہو سکتی.
چلیں حمزہ بھائی، فی الحال یہی ہمارے پاس سوالات تھے، اور آڈینس سے یہی گزارش ہے کہ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھا کریں، انشاءاللہ اس کا لاجیکل اور مدلل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں اور سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں۔